وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا أخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني وأقيم الصلاة للذكرى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروان غوث و خواجہ کے چاہنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیارے مہمان، آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہمارا کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمت خزرہ کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم رساں جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قسمنا میں درود و سلام نظرانہ پیش کر پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلى جود و کرم وعلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھی جو اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد تیم القلب تبارک و عافیت الابدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیاء وعلہ و صحابہ دائما ابدا۔ رسول برکت کے لیے ایک مرتبہ پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد الذی حلو القدر الفرج وقت الحوائج ونال الغال وحسن الخراط ويسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرات، حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام کی ذکر خیر میں پچھلے جمعہ ہم نے سماعت کیا کہ شجر آدم اور شجر موسیٰ میں کیا فرق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو شجر تھا، جو درخت تھا، وہ شجر اسرار تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو شجر تھا وہ شجر انوار تھا۔ اور ظاہر ہے کہ شجر انوار ابرار کو نصیب ہوتا ہے، جبکہ شجر اسرار اخیار کو نصیب ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام جب اس وادی میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ، تم پاک مقدس وادی طوا میں آ چکے ہو، لہٰذا اپنے جوتوں کو وہیں اتار دیجیے۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ جب بھی کسی پاک جگہ پر جائے تو اپنے جوتوں کو اتار دیں۔ مسجد وغیرہ میں جوتے پہن کر چلنا جائز نہیں، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وادی کے کنارے پر اپنے جوتوں کو اتار دیا اور 40 قدم چل کر کے آپ اس درخت کے قریب، جب آپ اس درخت کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے تمہیں چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، تمہارا انتخاب کر لیا ہے، لہٰذا اب جو وحی تمہیں کی جاتی ہے اسے بغور سنو۔ انی ان اللہ
بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا، تو میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فعبدونی، تو میری بندگی کرو، واقیم الصلاۃ للذکر، اور میری عبادت کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو چونکہ رب تعالیٰ نے یہ پہلا کلام موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کہ موسیٰ ہم نے تمہیں پسند کر لیا ہے، لہٰذا اب جو وحی آپ کو کی جاتی ہے آپ اسے کان لگا کر کے سنیے۔ تو چونکہ رب نے فرمایا کہ کلیم اللہ، میں پروردگار کائنات نے تم کو اپنے کلام، اپنی گفتگو، بات چیت کے لیے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، اور اس وقت صرف تم ہی منتخب رسول اور مبلغ احکام الہیہ، صاحب کتاب و کلام مرسل اور نشان ایمان ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کو تمام انسانوں اور آپ کی قوم میں تمام جہانوں سے آپ کو چن لیا، پسند کر لیا، لہٰذا میں تمہیں جو وحی کرنے لگا ہوں، تم سے جو میں کلام کرنے والا ہوں، آپ اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنو۔ لہٰذا جب رب نے یہ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوئے اور دوسرے پتھر کا آپ نے سہارا لیا، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، جیسے ہم قیام کی حالت میں نماز میں کھڑے ہوتے، اور اپنی تھوڑی کو اپنی سینے سے لگا دیا، اپنی نگاہیں جھکا لی، اور پوری توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ رب کا کلام سننے کے لیے تیار، بالکل ادب کے ساتھ۔ لہٰذا حضرت سیدنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سننے کے آداب یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعضاء کو حرکت دینے سے باز رکھے، نظر نیچے رکھے، یعنی ادھر ادھر نہ دیکھے، بلکہ کلام کرنے والے کی طرف ہی متوجہ ہو، اور مکمل طور پر کان لگا کر سنے اور عقل کو حاضر رکھے، اور پھر کام کرنے کا مصمم ارادہ رکھے۔ بس یہ وہ سننا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو چونکہ جب کوئی اس انداز پر سنتا ہے تو پھر سننے والے کو فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں رات دن کے مشاہدے میں ہے کہ ایک ہی کلاس میں کئی طلبہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو جو طلبہ استاد کے سبق کو بغور سنتے ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں، انہیں یاد رہ جاتا ہے۔ جو لوگ بالکل توجہ کے ساتھ تقاریر کو سنتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، جو بھی چیز وہ سنتے ہیں تو وہ اسے یاد ہو جاتی ہے، اور جو توجہ نہیں دیتے انہیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ آج ہماری غفلتوں کا حال یہ ہے کہ ہم گانے، قوالیہ اور دیگر لغو و لعب کی باتیں، فسق و فجور کی باتیں، گناہ کی باتیں، جھوٹ کو، غیبت کو بڑی توجہ کے ساتھ سنتے، بڑا مزہ آتا ہے۔ جب کوئی کسی کی غیبت ہمارے پاس آ کر کرتا ہے تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے سننے، ہم بالکل دوسرے کو خاموش بیٹھ اس کی بات سننے، کیونکہ غیبت میں انسان میں لذت محسوس ہوتی ہے دوسرے کی برائی سننے میں، تو پوری توجہ کے ساتھ ایک بات سنتا ہے تاکہ وہ اس کو آگے بڑھائے۔ جھوٹ کو انسان ایسے ہی سنتا ہے، تو لہٰذا پوری توجہ کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ جبکہ حکم یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت اور برے کاموں سے انسان کو اجتناب کرنی چاہیے، اسے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، اور اللہ کے کلام کو، حق کو، سچی باتوں کو سننا چاہیے کامل توجہ کے ساتھ، تاکہ اسے یاد رہ سکے اور اس پر وہ عمل کر سکے۔ تو لہٰذا رب تبارک و تعالیٰ نے جب یہ سننے کا حکم دیا، آپ اگر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کلام فرماتے، صحابہ سے گفتگو فرماتے، تو صحابہ کرام بالکل ادب کے ساتھ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے، ادب کے ساتھ ایسے جم جاتے، ایسے جامد ہو جاتے کہ پرندے آ کر ان کے سروں پر بیٹھ جاتے، پرندے آ کر ان کے سروں پر بیٹھ جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ پرندوں کی خاصیت ہے کہ وہ بے جان چیزوں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس میں حرکت نہیں ہے تو وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ذرا سی حرکت ہوئی کہ پرندے فوراً اڑ جاتے ہیں کہیں سے۔
تو صحابہ کرام کی کیفیت یہ تھی کہ جب سرکار کلام کرتے تو وہ ادب سے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے، اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے اور اپنے دل، دماغ اور کانوں کو بالکل حضور کی طرف متوجہ کر دیتے، اور اس طریقے سے ادب کے ساتھ سنتے کہ ان کے جسم میں حرکت بھی نہیں ہوتی، ان کے جسم ہلتے تک نہیں، یہاں تک کہ پرندے آ کر بیٹھ جاتے۔ یہ ان کی سننے کی کیفیت روایتوں میں آئی، تو اسے کہتے ہیں سننا۔ کس طریقے سے کلام کو سنا جائے، آقا کا کلام، پھر حضور کا فرمان، حضور کا کلام ایسا جامع کلام ہوتا تھا، حضور کی گفتگو ایسی فصیح و بلیغ ہوتی کہ جو سنتا وہ سنتا ہی رہ جاتا۔ جو حضور کا کلام سنتا اس پر حضور کی ایسی ہیبت طاری ہوتی، ایسی کیفیت طاری ہوتی کہ پھر اسے ہلنے کی جنبش نہیں، اسے ہلنے کی فرصت بھی نہیں تھی۔ جب سرکار کلام کرتے تو صحابہ کرام بالکل ادب کے ساتھ جم جاتے۔ تبھی تو سرکار علامت نے فرمایا کہ اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ از حد درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار جب خطبہ فرماتے، سرکار جب کلام فرماتے تو سب پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی۔ اب ایمان والے تو پھر ایمان والے وہ تو ادب سے سنتے ہی، یہاں تک کہ جب سرکار کلام کرتے تو کفار و مشرکین پر ایک ایسی ہیبت طاری ہوتی کہ وہ بالکل ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ پھر وہ حضور کے کلام کو منقطع کر دے۔ ایک ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو سامنے والا ہماری بات کو کاٹ کر کے اپنی بات کہنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب حضور کلام کرتے تو اللہ نے جو رعب اور دبدبہ اور ہیبت عطا فرمائی تھی کہ پھر حضور کے سامنے بھی دم نہیں مارا، حضور کے کلام کو کاٹنے کی اور روکنے کی کسی میں طاقت نہیں تھی۔ اعلیٰ فرماتے کہ تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی منہ میں زبان نہیں بلکہ ان کے جسم میں جان ہی نہیں۔ تو حضور کے کلام ایسا جامع کلام تھا۔ آج بھی لوگ حضور کے کلام پر یعنی احادیث مبارکہ پر پی ایچ ڈیاں حاصل کر رہے ہیں، ایسی فصیح و بلیغ زبان اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ ہم نے تجھے چن لیا، پسند کر لیا، منتخب کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو چن لیتا ہے، کسی کو منتخب کرتا ہے، کسی کو پسند کر لیتا ہے تو پھر اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اسے اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انبیاء کے بارے میں یہ فرمائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں نبوت و رسالت کے لیے چن لیا۔ جب کسی غیر نبی کے لیے فرمائے، کسی خاص بندے کے لیے فرمائے تو پھر اللہ نے اس بندے کو ولایت غوثیت کے لیے چن لیتا ہے، اور جب کسی عام مومنین کے لیے اللہ فرمائے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان اور استقامت کے لیے چن لیا۔ جب علماء مخاطب ہو تو پھر مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اسے عالم بنا دیتا ہے، اسے فقیہ بنا دیتا ہے۔ تو غرض کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پسند کرتا ہے، کسی کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے تو اسے منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے اور اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو خاص بنا لے تو پھر اس کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے، پھر کسی میں طاقت نہیں ہوتی کہ اس سے مقابلہ کر سکے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس بندے خدا کے مقابلے میں آ سکے، اس لیے کہ وہ رب کا انتخاب ہے، وہ رب کا پسندیدہ ہے، وہ رب کا محبوب ہے، رب نے اسے اپنے لیے چن لیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ جس کو چنتا ہے اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا الذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما وقالوا کان عند اللہ وجیہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو ان جیسے مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا۔ بے شک موسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں بڑی عزت والے، بڑی وجاہت والے۔ بات آئی ہے تو اختصار کے ساتھ میں اس آیت کا پس منظر آپ کے سامنے رکھوں۔
حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ غسل کرتے وہ نہاتے تو بالکل برہنہ ہو کر نہاتے، مادر زاد ننگے ہو کر نہایا کرتے، ان کے بدن پر ایک کپڑا بھی نہیں ہوتا، سطر غلیظ تک کو نہیں چھپاتے، اور ایسے ہی تمام لوگوں کے سامنے وہ نہایا کرتے تھے، اور اس کو وہ شرم اور آر محسوس نہیں کرتے بلکہ اس پر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور جو ایمان والا تھا یوں بھی اللہ اس کو شرم و حیا عطا فرماتا، تو اللہ کے نبی تھے، اب سب سے زیادہ آپ شرم و حیا فرمانے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس بات سے منع بھی فرمایا، اور آپ خود جب غسل فرماتے تو آپ جب کسی نہر کے قریب تشریف لے جاتے تو ایسی جگہ کا انتخاب کرتے جہاں کوئی بڑی چٹان یا بڑا سے کوئی پتھر، اور پھر اس کی آڑ میں جا کر کے آپ غسل فرمایا کرتے تھے تاکہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے، کسی بھی غیر انسان مرد کی یا عورت کی نظر آپ کے سطر مبارک پر نہ پڑ سکے۔ تو اتنا اہتمام موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔ قوم کو یہ بات بڑی ناگوار ہوئی، ان لوگوں کو یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں سب سے الگ حلق نہاتے ہیں، وہ کیوں ہمارے ساتھ نہیں آتے، انہوں نے بار بار موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ نہانے کی دعوت دی، آپ نے ان کو منع فرما دیا۔ ان لوگوں کو بڑا برا لگا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ نہاتے کیوں، تو پھر اب طرح طرح کی باتیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہونے لگی۔ کوئی کہتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بدن میں کوئی بیماری ہے، کوئی کہتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بدن میں کوئی داغ ہے، انہیں برس کی بیماری ہے، یا ان کے جسم میں کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے نہانے میں شرم کرتے ہیں، انہیں ہمارے سامنے نہانے میں جو ہے تو آر محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہ اکیلے جا کر نہاتے، الگ تھلگ نہاتے ہیں۔ اب یہ باتیں مشہور ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو آپ کو بڑی تکلیف، یہ سن کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جب غسل کے تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے کپڑے اتار کر کے ایک پتھر پر رکھے اور آپ غسل فرمانے لگے۔ جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو وہ پتھر دوڑنے لگا، آپ کے کپڑوں کو لے کر وہ پتھر دوڑنے لگا بڑی تیزی کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے دوڑے، یا صوبی یا حجر، کہ اے پتھر میرے کپڑے میرے کپڑے، لہٰذا یہاں تک کہ وہ پتھر شہر کی گلیوں میں داخل ہو گیا۔ اور پھر جب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شکل و شباہت اور ایسی بلا کی خوبصورتی اور ایسے اس جسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بناوٹ فرمائی تھی کہ جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم کی بناوٹ اتنی زبردست ہے، عام انسانوں سے ہٹ کر کے ان کا بدن اتنا نازک، ان کا بدن اس قدر نازک اور اس طرح پھول کی طرح ہے کہ لوگ دیکھ کر شرمندہ ہو گئے کہ ہم نے جتنے الزامات لگائے تھے وہ سب کے سب غلط۔ اس پتھر کو بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا، پتھر کے معجزے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہا۔ تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اے لوگوں ان جیسے مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، اذیت دی تھی، بلکہ وہ قال ان اللہ وجیہ وقال ان اللہ وجیہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں بڑی عزت والے، بڑے مقام اور مرتبے والے ہیں، اللہ نے انہیں بڑی بلندی عطا فرمائی ہے، بڑی بزرگی عطا فرمائی ہے، وہ بڑی عزتوں والے ہیں اللہ کے یہاں۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی عزت عطا فرمائی۔ اور یوں بھی اسلام میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی، اولیاء کو، یہاں تک کہ عام مومنین کی عزت کا معاملہ یہ ہے کہ کہا یہ گیا کہ انبیاء علیہ السلام کی اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ تعظیم کا حکم دیا کہ جو نبیوں کی تعظیم سے انکار کرے وہ کافر ہے، جو ولیوں کی تعظیم سے انکار کرے وہ گمراہ ہے، جو عام مومنین کی تعظیم سے انکار کرے، کسی عام مسلمان کی تعظیم نہ کرے، وہ شخص بھی سخت غلطی پر ہے۔ ایک عام مومن کے اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، بلکہ مومن تو مومن ہے، اللہ نے مسلمان مردوں کو بھی عزت عطا فرمائی۔ ان کو جب انتقال ہو جائے کسی مسلمان کا تو حکم یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جائے، اس کو کفن دیا جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس کو دفن کیا جائے۔ علماء اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ سب ایک مردے مومن مسلمان کی تعظیم کی خاطر۔ تو اللہ نے جب مسلمان مردوں میں اتنی عزت عطا فرمائی، آپ کا غریب اسلام فرماتے جب قبرستان جاؤ تو ان کو سلام کرو،
روایتوں میں کہ قبرستان میں چپل پہن کر نہ جاؤ، قبر پر چپل پہن کر نہ چلو، یہ اس مسلمان مردے کی تعظیم کے لیے۔ تو جب اللہ عام مردوں کی، عام مسلمان مومنین کی اتنی تعظیم فرماتا ہے کہ لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے، تو پھر انبیاء کی تعظیم کا معاملہ کیا ہوگا؟ انبیاء کی تعظیم و توقیر، ان کی عزت اور ان کی بزرگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یہاں بڑی عزتوں والے ہیں، بڑی بزرگی اور بلندی والے، کیونکہ اللہ نے انہیں چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر کبھی، جیسا کہ آج ہمارے یہاں الیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں، تو اگر کسی کو چنا جاتا ہے ممبر، تو اس کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے۔ آج حکومت اگر کسی شخص کو اپنے نمائندے کے طور پر منتخب کرتی ہے، کسی کو چنتی ہے، تو پھر اس کا اپنا ایک عہدہ اور رتبہ ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی سرکاری آفیسرس ہیں، سرکاری کرمچاری ہیں، سرکاری لوگ ہیں، نمائندے ہیں، یا وہ جگہ جو سرکار کی انڈر میں آتی ہے، وہ جگہ جو سرکاری املاک ہے، اگر کوئی اسے نقصان پہنچائے تو پھر وہ سرکار کا باغی ٹھہرتا ہے، وہ حکومت کا باغی ٹھہرتا ہے کہ اس نے حکومت کیا نقصان کیا۔ اگر کسی نے کسی سرکاری اسپتال، سرکاری اسکول یا کسی بھی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا تو کہا جاتا ہے کہ یہ سرکاری حکومت کا باغی ہے۔ کسی سرکاری آفیسر پر، کسی حکومت کے نمائندے پر اگر آپ نے ہاتھ اٹھا لیا، اس کا گریبان پکڑ لیا، تو اب آپ پر سختی سے کارروائی ہوگی۔ کسی عام انسان کا آپ گریبان پکڑ لیجئے، کسی عام انسان کو آپ تھپڑ مار دیجئے، کسی عام انسان کے ساتھ آپ ہاتھا پائی کر لیجئے، آپ کو اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ جبکہ کسی سرکاری نمائندے کے ساتھ اگر آپ نے یہ کام کیا، بلکہ سب چھوڑ دیجئے، آپ اگر کسی کورٹ میں چلے جائیے تو وہ جج جو کرسی منصب پر بیٹھا ہوتا ہے، آج کی جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ عدالت، سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ عدالت ہے ہی نہیں، آپ ہمیشہ اس کو کورٹ ہی فرمایا کرتے تھے، کچہری فرمایا کرتے تھے۔ یہاں عدل نہیں ہوتا ہے، انصاف نہیں ہوتا ہے، اب تو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے یہاں سے۔ تو بہرحال تو غرض کے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص وہاں پر آواز بھی کر لے تو اس کے اوپر جو ہے تو کنٹیم آف کورٹ لگ جایا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص وہاں پر کسی ایسی حالت، عام حالت میں چلا جائے، وہاں جانے کی بھی کچھ رول اور آداب ہے، اگر کوئی اس کے خلاف وہاں چلا جائے تو وہ جج اس کے اوپر بھی قانونی کارروائی کر دے گا۔ جب کورٹ کی کارروائی شروع ہو اور درمیان میں کوئی مداخلت کر دے تو اس کے اوپر کنٹیم آف کورٹ لگ جایا کرتا ہے۔ تو جب دنیا کے معاملات یہ ہے تو سوچے کہ جب کوئی سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ سرکار کا، حکومت کا باغی ٹھہرتا ہے۔ جب کوئی سرکاری نمائندے پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کا گریبان پکڑتا ہے تو اس پر سختی کے ساتھ کارروائی ہوتی ہے۔ تو یہ تو دنیا کے معاملات ہے۔ رب کائنات نے جن کو چن لیا ہے، جن کو پسند کر لیا، کسی کو نبوت کے لیے، کسی کو رسالت کے لیے، کسی کو ولایت کے لیے، کسی کو غوثیت کے لیے، کسی کو قطبیت کے لیے، کسی کو ایمان اللہ نے عطا فرمایا، تو غرض کہ اللہ نے جن کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، وہ اللہ کے منتخب شدہ بندے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اب اگر کوئی ان کے خلاف آئے، کوئی ان کے خلاف اٹھے، ان کی عزت پر انگلی اٹھائے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، وہ رب کا مجرم ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے منتخب شدہ بندے ہیں، اللہ نے ان کو پسند کیا ہے۔ تو جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ انبیاء علیہ السلام کی عزتوں کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ بے شک تمام عزتیں صرف اللہ ہی کے لیے اور اس کی اطاعت سے اس کے رسول کے لیے ہے، اور اس کے رسول کے صدقے میں ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر منافق اس بات کو نہیں سمجھتے، منافق اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک تو عزت کے پیمانے کچھ اور ہے۔ آپ دیکھیں کہ فی زمانہ میں اگر آپ دیکھیں تو جو گستاخ فرقے ہیں جنہوں نے اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کی ہے وہ اسے عزت سمجھتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ وہابیوں دیوبندیوں کا سر ہونا مولوی اسماعیل دہلوی اپنی رسوائے زمانہ کتاب تقویت الایمان میں لکھتا ہے کہ معاذ اللہ
تمام انبیاء اور اولیاء خدا کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، ذرہ ناچیز سے کمتر ہے، ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، ان کی تعظیم عام انسانوں کی جیسی کرنی چاہیے۔ معاذ اللہ، یہ کیسی خلی ہوئی توہین انبیاء و رسول کی ہے، یہ کس قدر انبیاء و رسول کی شان میں کھلی ہوئی گستاخی ہے۔ وہ انبیاء جن کو اللہ نے چن لیا ہے، جن کو منتخب کر لیا ہے، جن کے بارے میں فرمایا للہ عزت للرسول کہ عزت تو اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے رسولوں کو عزت ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کی عزت تو اللہ کی معاذ اللہ چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ چمار کی بھی تو کوئی حیثیت ہے، مگر معاذ اللہ نبیوں اور رسولوں کی اللہ کے یہاں کوئی عزت نہیں ہے۔ ذرہ ناچیز کی بھی تو کوئی اہمیت ہے، مگر معاذ اللہ اللہ کے یہاں یہ رسول اس ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہے۔ یہ کیسی کھلی ہوئی گستاخی ہے۔ اللہ ایسوں کے بارے میں فرماتا ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی، تکلیف دی، انہیں ستایا، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ایسے لوگ ہرگز مسلمان نہیں ہیں، ان کے پیچھے ہرگز نماز نہیں ہو سکتی، ہرگز ان کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں ہو سکتی، ان کے یہاں شادی بیاہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اللہ و رسول کی گستاخی کی، اللہ و رسول کی توہین کی ہے، اللہ و رسول کو ستایا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان پر لعنت ہے اور یہ جہنمی ہے، ان کے لیے اللہ نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا وَأَنْ أَخْتَرْتُكَ کہ اے موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، آپ ہمارے منتخب شدہ رسول ہو، لہٰذا اب جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اس کو آپ بغور سنیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف پہلی وحی فرمائی اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ، لا الہ الا تو میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا، رب تعالیٰ نے اپنی معرفت کرائی، اپنی پہچان کرائی، اللہ میں اللہ، میں رب العالمین ہوں، میں سارے جہانوں کا پالنہار ہوں، تمام مخلوقات کو میں رزق دیتا ہوں، میں نے ہی سب کو پیدا کیا ہے، میں نے ہی سب کو وجود بخشا ہے، سب میری مخلوق ہے اور میں سب کا خالق حقیقی ہوں اور میں ہی مالک حقیقی ہوں، اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے جو معبود، وہی الہ ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے سوا کسی کی بندگی نہ ہو، الہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے خود اپنے بارے میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ ہے الہ کی تعریف۔ الہ وہ ہوتا ہے کہ جو تنہا ہے، جو یکتا ہے، جو ایک ہے، جو بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس سے کوئی جنا گیا، بلکہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، اس کی جیسی عزت والا، عظمت والا، قدرت والا ایسا کوئی نہیں ہے، وہ صرف ایک تنہا اللہ ہے۔ تو اللہ نے وحدانیت کا سب سے پہلے ذکر فرمایا کہ میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدونی تو میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، کیونکہ جو الہ ہوگا وہی عبادت کے لائق ہے، جو معبود ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے بندے یا اس کے مظہر عبادت کے لائق نہیں۔ ہر وہ چیز جس کو آج لوگ پوج رہے ہیں خدا کے علاوہ، بندگی کر رہے ہیں، اس کی مظاہر خدا بندی کو پوجا جا رہا ہے، ان کی پرستش کی جا رہی ہے، کہیں چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، کہیں پر مٹی کی، کہیں پر جو ہے تو پتھروں کی، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی، غرض کے کہیں پر کچھ لوگوں نے پچھلی امتوں میں جنہوں نے اپنے دور کے صالحین کی بندگیاں کرنا شروع کر دی، تو لہٰذا یہ سب کے سب باطل اور کھلا ہوا شرک ہے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، بندگی صرف اللہ کی ہوگی، لیکن تعظیم اس کے انبیاء اور اولیاء کی ہوگی۔ اب اس چیز کو، اس نقطے کو ذرا اچھے سے سمجھ،
یہاں بہت سے لوگ جو وابد خاص کر کے یہاں پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ عبادت صرف اللہ، تعظیم انبیاء اولیاء کی۔ عبادت کہتے کسے؟ در حقیقت عبادت کی بھی وہی تعریف ہے جو تعظیم کی تعریف ہے، صرف ایک چیز کا فرق ہے، کسی کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، حد درجے کی عاجزی اختیار کرنا، یہ جو ہے تو ایک طرح کی تعظیم ہے۔ اب اگر کوئی انسان خدا کے سامنے عاجزی کرے، انکساری کرے، تو اسے بتایا گیا انکساری اور عاجزی کا سب سے اعلیٰ درجہ سجدہ ہے۔ اگر کسی نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا تو اس نے اعلیٰ درجے کی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا۔ اب اگر یہ سجدہ خدا کے لیے ہے تو بلا شبہ یہ خدا کی بندگی ہے، یہ خدا کی عبادت ہے۔ لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ خدا وہ ہے، الہ وہ، جب کسی کے سامنے اس کو الہ اور معبود مان کر کے سجدہ کیا جائے تو یہ شان صرف اللہ ہے۔ لیکن جس کے آگے اگر کوئی سجدہ کر رہا ہے اس کو معبود یا الہ یا خدا نہیں سمجھتا ہے، خدا کا بندہ ہی جانتا ہے، خدا کا مظہر جانتا ہے، تو پھر وہ شرک نہیں۔ جیسے پچھلی امتوں میں انبیاء علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدہ جائز رہا، جیسے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا، وہ سجدہ ان کی شریعت میں جائز تھا، وہ شرک نہ تھا، اس لیے کہ انہوں نے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو خدا نہیں جانا، خدا نہیں مانا، خدا نہیں سمجھا، الہ اور معبود نہیں سمجھا، بلکہ یہی جانا کہ یہ خدا کے بندے ہیں، یہ خدا کے رسول ہے، یہ نبی ہے، اور خدا کی عطا سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، اور خدا ہی کے حکم اور اذن سے ہم ان کے آگے سر جھکا رہے ہیں، تو یہ سجدہ سجدہ تعظیم ہے۔ اور یہی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی جانا کہ یوسف خدا نہیں ہے، خدا تو صرف ایک اللہ ہے، ہم یوسف کو جو سجدہ کر رہے ہیں یہ صرف اس کی تعظیم میں۔ لیکن ہماری شریعت میں یہ سجدہ بھی اب جو ہے تو حرام ہو گیا۔ سجدہ تعبدی یعنی بندگی کا سجدہ، کسی کو خدا اور الہ اور معبود سمجھ کر اس کے آگے جھک جانا، اپنی پیشانی رکھ دینا، یہ سجدہ بندگی ہے۔ اور سوائے اللہ کے کسی بھی شریعت میں یہ سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہ رہا، صرف اللہ کے لیے۔ ہر شریعت میں یہ سجدہ تعبدی صرف اللہ کے لیے رہا۔ البتہ سجدہ تعظیمی یہ دیگر انبیاء کی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں اب یہ بھی حرام ہو گیا۔ اب ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری شریعت میں کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں مرد عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن میری شریعت میں یہ سجدہ اب حرام ہو گیا، منسوخ کر دیا گیا۔ لہٰذا سجدہ تعبدی اور سجدہ تعظیمی کا فرق سمجھ، بس یہی وہ عظیم فرق ہے، اور ہر عبادت میں یہی وہ فرق ہے۔ آپ کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر، نماز کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، ہم جو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے میں کھڑے ہیں، اس لیے ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ادب کے ساتھ اپنے سر کو جھکا کر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اس کے سامنے اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے، اور سجدہ بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے۔ تو نماز کی جو مکمل حیت ہے وہ ایک عبادت ہے جو خاص اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن جب یہی تعظیم کے معاملات میں یہی ارکان جیسے قیام یا رکوع کے جو معاملات ہیں جب یہ کسی غیر کے لیے ہوتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوتے ہیں، تو کوئی عبادت نہیں کہلاتی۔ ہم مدینے کی طرف رک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم مدینے کی طرف رک کر لیں، کسی مزار پر جائے، وہاں جا کر کھڑے ہو جائے، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائے، تو کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ جو صاحب مزار معاذ اللہ وہ خدا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور حضور اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے۔ یہ جو صاحب مزار قبر میں لیٹے ہوئے ہیں وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے ولی ہے، اور ماں باپ کے سامنے بھی ادب کے ساتھ اگر کھڑے ہوتے تو کوئی ماں باپ کو خدا نہیں سمجھتا، بلکہ تعظیم اور ادب کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ تعظیم، یہ ادب ہے، اس کو شرک نہ کریں۔
آج کل وہابی دیوبندی یہیں پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نماز تو خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، قیام صرف اللہ کے لیے، کسی غیر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے کہ فوراً شرک کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ آپ مدینے کی طرف رک کر کے کھڑے ہوئے کہ شرک کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ آپ جو ہے تو کسی مزار پر جا کر کے کھڑے ہو جائے، آپ قبر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائے، آپ وہاں پر دعا مانگے یا فوراً شرک کے فتویٰ دے دیتے ہیں۔ قبر کے سامنے کھڑے رہ کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا، کوئی مردے سے نہیں مانگتا بلکہ اللہ سے مردے کی بخشش مانگی جا رہی ہے، لیکن یہ بے وقوف اس پر بھی شرک کا فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ شرک ہے، قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا۔ نادانو، اگر یہ شرک ہے تو پھر میت کے سامنے کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھنا تم نے چھوڑ دو، کیونکہ عین نماز کی حالت میں مردہ تمہارے سامنے ہے۔ جب مردہ سامنے ہے، میت سامنے ہے، تو وہاں پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہو، وہ شرک نہیں ہے۔ اور کسی صاحب مزار کے، کسی ولی کے مزار پہ جا کر اگر ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں تو شرک کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، عبادت صرف اللہ کی، کسی کو معبود الہ سمجھ کر اس کی بندگی کرنا، یہ عبادت اور یہ خاص صرف اللہ کے لیے۔ اور جب کسی کو معبود الہ یا خدا نہ سمجھا جائے، اللہ کا بندہ ہی جانا جائے، تو پھر اس کی ایسی تعظیم کرنا یہ اس کا عدم ہے، یہ تعظیم۔ تو اللہ نے فرمایا لا الہ الا، کہ میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی جو ہے تو معبود برحق نہیں ہے۔ فاعبدونی، تو صرف عبادت میری کی جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو صرف ایک اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ پھر اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، کہ پھر میری یاد کے لیے نماز قائم۔ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو سب سے پہلی چیز وحدانیت، سب سے پہلے عقیدہ توحید، اور پھر اس کے بعد اب اللہ نے نماز کا حکم عطا فرمایا کہ میری یاد کے لیے اب نماز قائم کرو، نماز پڑھتے رہو۔ ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب رب کائنات نے فرمایا فاعبدونی، میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، تو نماز تو آلریڈی اللہ کی عبادت ہے، وہ خود ہی ایک عبادت ہے جو خاص اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو پھر الگ سے نماز کا ذکر اللہ نے کیوں فرمایا؟ جبکہ عبادت میں نماز از خود آ گئی، لیکن پھر بھی اللہ نے نماز کا ذکر الگ سے فرمایا۔ تو اس کی تین وجہ ہے۔ سب سے پہلی یہ کہ عبادت سے اصل مراد نماز، اللہ کی جو اصل عبادت ہے نا وہ نماز، جس سے آج ہم کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ یہ اصل عبادت ہے، سب سے اہم عبادت ہے۔ اس کو ام الفرائض یعنی تمام فرائض کی ماں کہا گیا، تمام عبادتوں کی اصل نماز کو کہا گیا۔ اسی لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور جس کی نماز درست نکلی اس کے سارے اعمال درست ہو جائیں۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز روکتی ہے برائیوں اور بے حیائی اور بری باتوں سے۔ تو جس کی نماز صحیح، جس کی نماز مکمل نکلی، کل قیامت کا مرحلہ اس کے لیے آسان ہوگا۔ تو چونکہ یہ روز مرہ کی عبادت ہے، دن میں 5 مرتبہ اللہ نے نماز کو فرض قرار دی، 5 مرتبہ میری بندگی کرو، 5 مرتبہ میرے سامنے آ کر کے اپنے سر کو جھکاؤ۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام ہی کا جد و فیض ہے ایک طرح سے۔ ہم بارہا سن چکے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب شب معراج تشریف لے گئے تو اللہ نے 50 وقت کی نمازیں فرض۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ولی بعد وفات مدد نہیں کر سکتے، دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کیسی مدد فرمائی۔ آقا علیہ السلام پر اللہ نے 50 وقت کی نمازیں فرض قرار دی۔ جب آقا لوٹ کر کے آئے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا تحفہ ملا؟ کہا کہ نماز کا تحفہ ملا۔ کہا یا رسول اللہ کتنی نمازیں؟ کہا 50 وقت کی نمازیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہ پڑھ سکی، میری امت پر 2 وقت کی نماز فرض تھی لیکن وہ بھی بھاری پڑتی تھی، آپ کی امت تو اخیر زمانہ میں ہوگی جو کہ بہت برا فحش ایک حساب سے ایسا زمانہ ہوگا برائیوں کا، آپ کی امت پر یہ 50 وقت کی نماز بڑی بھاری پڑ جائے گی۔ حضور کو امت کا خیال آیا، واپس تشریف لے گئے، 5 نمازیں کم ہوئی۔ اس طرح 9 چکر میں 9 مرتبہ کی آمد و رفت میں
45 نمازیں معاف ہو گئی۔ جب آقا لوٹ کر کے پھر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رسول اللہ کتنی رہ گئی؟ کہا کہ 5۔ کہا رسول اللہ یہ بھی زیادہ ہے، میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 5 وقت کی پڑھے گی۔ حضور نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، کیونکہ اب کی بار گیا تو کہیں نماز ہی نہ معاف ہو جائے، کیونکہ رب کا طریقہ کار رہا ہے کہ اب تک رب نے 5 نمازیں معاف فرمائی، اب اگر چلا گیا تو کہیں یہ بھی تحفہ واپس نہ ہو جائے، کہیں یہ 5 وقت کی بھی نہ واپس ہو جائے، مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہ جاؤں گا، اسی تحفے کو لے کر جاؤں گا۔ آواز آئی، رب نے فرمایا کہ محبوب میرا وعدہ ہے آپ کی امت ان 5 نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرے گی، میں 50 کا ثواب ادا کروں گا۔ حضور علیہ السلام پر اتنا اللہ نے کرم فرمایا کہ نماز تو 5 دی لیکن ثواب 50 کا وعدہ فرما دیا۔ شرط ہے کہ بندہ مومن کی اہمیت کو سمجھے اور اس کو اس کے وقتوں پر ادا کرے۔ تو آقا علیہ السلام نے 5 وقت کی نماز کا تحفہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بعد وفات جو ہے تو پہنچے تھے، بعد وفات ملاقات ہوئی تھی آسمانوں پر۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ولی وفات کے بعد مدد نہیں کرتے، اگر مدد نہیں کرتے تو موسیٰ علیہ السلام نے مدد کیسے کی؟ اور نبی کا علم غیب دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کا علم غیب کہ فرما رہے کہ رسول اللہ آپ کی امت اخیر زمانے میں ہوگی اور ایسا زمانہ ہوگا بے حیائیوں کا کہ آپ کی امت پر یہ 50 نمازیں بھاری پڑے گی۔ آج تو یہ 5 بھاری پڑ رہی، آج یہ 5 ادا کرنا امت کو بھاری ہو رہی ہے۔ یہ احسان ہے ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ نے 50 کو 5 جو ہے تو کروا دیا۔ تو بہرحال نماز جو ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا سکون ہے۔ سکون کس سے کہتے ہیں؟ جو کھمبا ہوتا ہے نا، پلر، جو پلر ہمارے دیکھ رہے ہیں نا، پلر، اس کو کہتے ہیں سکون۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی گھر، کوئی بھی چھت بغیر پلر کے قائم نہیں رہتی۔ آپ اگر کوئی گھر بنا رہے ہیں تو آپ کو پلر لگانا ہے اس کے اندر، تبھی اس کی بنیادیں مضبوط رہیں، تبھی وہ چھت ٹکی ہوئی رہے۔ اگر آپ کا سکون گر گیا، آپ کا پلر ٹوٹ گیا، خستہ ہو گیا، تو پھر وہ چھت بھی ایک دن گر جائے۔ تو یہی حال نماز کا ہے کہ نماز دین کا سکون ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اپنے دین کو جو ہے تو تباہی کے دہانے پر پہنچا۔ جس نے 1 وقت کی نماز چھوڑی اس کا 1/3 دین جو ہے تو برباد ہوا۔ جس نے 2 نمازیں چھوڑی 2/3 دین اس کا برباد ہوا۔ جس نے 5 نمازیں چھوڑ دی اب وہ انسان اپنی خیر منا لے اس لیے کہ اس نے اپنے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا۔ تو غرض کے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اعمال میں افضل و اشرف عمل نماز ہے، کیونکہ نماز تمام سری، خفی، مانوی، خلوتی، جلوتی ذکر و اذکار، ورد، وظائف، عمل اور عبادتوں کا مجموعہ کاملہ ہے۔ ان ساری عبادتوں کا اصل مجموعہ نماز۔ ہم الگ الگ وظائف پڑھتے رہتے ہیں، آج لوگوں کو وظائف کے بڑے شوق چلے ہوئے ہیں، کوئی وظیفہ کر لو کہ فرض نمازوں کی غائب ہے، ان کی نمازیں جماعت سے نہیں ہو رہی ہیں، ان کی تکبیریں انہیں چھوٹ رہی ہیں اور ان وظائف کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وظیفہ، وہ وظیفہ، یہ عمل کر لوں، وہ عمل کر لوں۔ یاد رکھو تمام اعمال کی اصل تو نماز ہے۔ جس کی نماز ہی صحیح نہیں، اس کو کوئی بھی وظائف کر لے، کتنے بھی نوافل پڑھ لے، میں بارہ کہتا ہوں، اس کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ نماز اصل ہے۔ جس نے نماز صحیح سے پڑھ لی اس کو زیادہ وظائف کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اس کی نماز اس کے لیے کافی ہوگی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر ہمارے سامنے کوئی بھی مسئلہ آ جاتا، ہم 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں نفل پڑھتے، اللہ اس مسئلے کو حل فرما دیتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے جب مجھ سے فقہ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں امام اعظم کے مزار پر جاتا اور ان کے مزار پر جا کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھتا اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا، اللہ اس مسئلے کو حل فرما دیتا۔ تو یہ نماز کی اہمیت کو آپ سمجھیں۔ اور پھر یہ کہ تیسرا یہ کہ نماز اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے ذکر سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقیم الصلاۃ للذکر کہ اور تم اپنی ہر خلوت و جلوت میں نماز قائم کر لو، میری یاد منانے اور ہمہ وقت مجھے یاد رکھنے اور ذکر اللہ جاری کرنے کے لیے اس خصوصی حکم میں 4 باتیں شامل ہیں۔ پہلی یہ کہ نماز تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ اصل ذکر الہی نماز ہے۔ تیسرا یہ کہ سب عبادتوں میں افضل و اشرف اور ذی شان عبادت نماز ہے۔
اور تمام جہانوں کا رکن اعظم ذکر اللہ ہے۔ جب تک جہانوں میں اللہ کا ذکر موجود ہے تو یہ زمین و آسمان قائم ہے، اور جس دن اللہ کا ذکر بند ہو جائے گا، اللہ کا ذکر رک جائے گا، اس دن یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اس دن یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ کہ عبادت جو ہے تو تین طرح کی ہے۔ ایک ہوتی ہے عبادت باللسان، یعنی زبان کے ذریعے اللہ کی تسبیح و تحلیل و تکبیر کو بیان کرنا۔ دوسری عبادت بالجنان، یعنی روح کے ذریعے سے جو ہے تو روح و قلب کو حاضر رکھ کر کے اللہ کی عبادت کرنا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عبادت بالارکان، یعنی اپنے اعضاء کو، جسم کے اعضاء کو اللہ کی عبادت میں جو ہے تو لگا دینا۔ لہٰذا عارفین کی جو نماز ہے وہ کیا ہے؟ عارفین جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا گیا کہ 18 قسم کی جو ہے تو ذکر جو اذکار ہے، عارفین کی جو نماز و اذکار یاد الہی ہے وہ 18 قسم کی ہے۔ ذکر خفی، ذکر جلی، ذکر سری، ذکر جہری، ذکر لسانی، ذکر قلبی، ذکر اعضائی، ذکر خلوت، ذکر نفسی، ذکر انفرادی، ذکر اجتماعی، ذکر شرعی، ذکر حقیقی، ذکر جلالی، ذکر جمالی، ذکر فکری، ذکر مشغولی اور ذکر استغراق۔ نماز عین ان تمام کا مجموعہ ہے۔ سوچیے کہ 18 قسم کے اذکار، 18 طریقے سے جو اللہ والے یہ ذکر کرتے ہیں، لیکن ان تمام کی جو اصل ہے وہ نماز۔ صرف نماز جس نے پڑھ لیا گویا اس نے تمام ان اذکار کو ادا کر لیا۔ صرف نماز میں ہی اتنے سارے اذکار اور وظائف شامل ہو جاتے ہیں کہ جس کی نماز درست ہوگی، اسی لیے فرمایا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ الگ الگ سے اس کو کوئی وظیفہ، کوئی عمل کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں، یہی نماز اس کے لیے تمام چیزوں کے لیے کافی ہوں گی۔ لہٰذا نماز جو ہے تو اے مرید نماز مکاشفہ، قیام مراقبہ اور رکوع معراج اور سجدہ قرب کو قائم رکھ، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، ایمان کی برہان ہے، اعمال کا نور ہے، احب الاخلاق ہے اور نشان فرق وہ ہے، اور کفر و ایمان کے درمیان امتیاز ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ یعنی نماز کو چھوڑ دینا یہ کافروں کا عمل ہے، یہ کافروں کا کام ہے، اور قیامت کی روشنی نماز ہے، اور جہنم سے جو ہے تو پل صراط، جہنم میں جو ہے تو نجات کا یہ ذریعہ ہے، پل صراط کی یہ سواری ہے، اور قبر کے اندھیرے میں یہ جو ہے تو روشنی کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا نمازیوں کو قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جو بے نمازی ہے اس کا حشر قیامت کے دن فرعون، نمرود، حامان، قارون، شداد، تمام کفر کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں قیامت میں کس کی صف میں کھڑے ہونا ہے، انبیاء اولیاء کے ساتھ یا پھر ان کفار و مشرکین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور جو جس کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا اس کا معاملہ اسی کے ساتھ ہوگا، جو انبیاء اولیاء کے ساتھ جس کا حشر ہوگا وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوگا، اور جس کا معاملہ کافروں کے ساتھ ہوگا وہ جہنم میں ان کے ساتھ ہوگا۔ اب فیصلہ کرنا ہمیں کہ نماز پڑھنی ہے یا چھوڑنی۔ نماز کس پر فرض ہے؟ نماز مسلمان پر فرض ہے، کافر پر نماز فرض نہیں۔ نماز عاقل پر فرض ہے، جو عقل والا ہے، عقل مند، جو عقل جس کی سلامت ہے اس پر ہے۔ پاگل اور دیوانے پر نماز فرض نہیں ہے۔ بالغ پر نماز فرض ہے، نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اچھا زندوں پر نماز فرض ہے، مردوں پر فرض نہیں۔ اب جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ غور کر لیں وہ کون سی کیٹیگری میں آئے۔ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ زندہ نہیں ہے؟ کیا وہ بالغ نہیں ہے؟ کیا وہ عقل والے نہیں ہے؟ اب جو نماز نہیں پڑھتے وہ اپنے آپ کو ٹٹول لے کہ وہ ان تمام کیٹیگریوں سے کون سی کیٹیگری میں آتے، اور کل قیامت کو ان کو کس کے ساتھ کھڑے ہونا۔ یاد رکھیے نماز وہ عبادت ہے کہ جو کسی پر معاف نہیں ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر نماز ہر حال میں فرض ہے، صرف عورت کو حیض و نفاس کی حالت میں معاف ہے، ورنہ ہر انسان پر نماز فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو وہ بیٹھ کر ادا کرے،
بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے، لیکن جیسے بھی ہو نماز پڑھے۔ یہاں تک کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سمندر میں ڈوب رہا ہے اور عین نماز کا وقت آ گیا تو وہ کم از کم اپنے دل میں ارادہ کر لے کہ اگر بچ گیا تو انشاءاللہ نماز ادا کروں گا، تو کل قیامت کے دن اس سے اس نماز کا حساب نہ ہو۔ لیکن اگر ڈوب گیا اور نماز کا ارادہ تک نہ کیا تو کل قیامت میں اس نماز کے بارے میں بھی پوچھا جائے۔ اب سوچے کہ وہ عین موت کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، سمندر کے آغوش میں ڈوبنا ہی چاہتا ہے، اب موت چند ہی لمحوں کی مہمان ہے، لیکن نماز کا وقت آ گیا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت کم سے کم ارادہ کرو۔ یہ ہے نماز، یہ ہے نماز کی اہمیت۔ لیکن آج ہم بے دھڑک نمازوں کو چھوڑ بیٹھے، گویا نماز کی کوئی اہمیت رہ ہی نہیں گئی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں معمول یہ تھا کہ اگر کوئی نماز کے لیے حاضر نہ ہوتا تو صحابہ کرام سمجھتے کہ شاید وہ بیمار ہو گیا ہے، فوراً اس کی عیادت کو چلے جاتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی شخص کو نماز اس وقت نہیں چھوڑتا، کوئی صحابی نماز نہیں چھوڑتا۔ اگر کوئی نماز میں نظر نہ آتا تو صحابہ کرام اس کی عیادت کو پہنچ جاتے کہ شاید بیمار ہے، نہیں آیا۔ اگر کوئی اعلان یا نماز چھوڑ دیتا تو لوگ اس سے کنارہ کش ہو جاتے، تمام صحابہ اس سے قطع تعلق کر لیتے، کوئی اس سے بات چیت تک نہ کرتا۔ ایک وقت کی نماز اگر کوئی بلا وجہ چھوڑ دیتا تو لوگ اس سے جو ہے تو بائیکاٹ کر دیا کرتے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ تو نماز کی اہمیت کو سمجھے، آج ہم نے تو کوئی اہمیت ہی نہیں نماز کی۔ ہمارے اسلاف کا معمول تو یہ تھا کہ اگر ایک وقت کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، بلکہ تکبیر اولیٰ بھی چھوٹ جاتی ہے، تو وہ گھنٹوں اس کے لیے رویا کرتے۔ لیکن ہمیں تو ملال بھی نہیں ہوتا کہ ہماری نماز چھوٹ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا سلسلہ شروع تھا اور نیت سے متعلق پچھلے جمعہ بھی 3 مسائل عرض کیے گئے، آج پھر 3 مسائل سمجھیں کہ فرض نماز میں نیت فرض ضروری ہے نا، یعنی فرض نماز میں نیت فرض کی کرنا ضروری ہے، مطلق نماز کی نیت کافی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اگر کوئی ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے تو فرض کہنا بھی ضروری ہے۔ صرف یہ کہ ہمیں 4 وقت کی نماز 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اتنا کہنا کافی نہیں ہوگا، اسے فرض کہنا ضروری ہے کیونکہ وہ فرض ہے۔ اسی طرح جو ہے تو فرض نماز میں یہ بھی ضروری ہے کہ خاص اس نماز کی نیت کرے، مثلاً آج کی ظہر یا فلاں وقت کی فرض نماز ادا کرتا ہے، یعنی جو نماز وہ فرض ادا کر رہا ہے اس نماز کا بھی ارادہ کرے کہ آج کی جمعہ کی نماز فرض نماز ادا کرتا ہوں، یا اگر کوئی قضا بھی پڑھ رہا ہے فرض نماز تو اس کا نیت یہ کرے کہ میں فلاں وقت کی فلاں نماز جو مجھ پر فرض کی قضا ہوگی اس کی نیت کرتا ہوں۔ اور فرض نماز میں صرف اتنی نیت کرنا کہ آج کی فرض پڑھتا ہوں کافی نہیں، بلکہ نماز کو متعین کرنا ہوگا کہ مثلاً آج کی ظہر یا آج کا جمعہ یا آج کی عصر یا آج کی عشاء پڑھتا ہوں۔ یہ بھی کہ آج کی پڑھ رہا ہوں یا کل کی پڑھ رہا ہوں، ادا پڑھ رہا ہوں یا قضا پڑھ رہا ہوں، یہ بھی جو ہے تو اپنی نیت میں اس بات کا بھی خیال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔